آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لوگ قبروں کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہے ہیں، اس میں پھر وہ اس تفریق میں پڑ جاتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ وہ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے۔ کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ قبر کے آگے جا کے جھک جائے؟ پھر ہندو جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو پھر بھی کھڑے ہوئے کو پوجتے ہیں، تم تو لیٹے ہوئے کو پوجتے ہو، پھر ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے جب ہماری حرکتیں ایسی ہیں۔ ویسے علماء تو اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ان علماء کی جرت ہے کہ ان لوگوں کو روکیں، کیونکہ مزارات کے اوپر تو انہی علماء اور انہی پیر عظام کا قبضہ ہے۔ انہی مزارات کے اوپر ان بزرگوں کو کھڑے ہو کے کوئی گالی دے، سارے روکنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور اسی مزار کے اوپر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جی، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے۔ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو ان پہ پھٹ پڑے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے عقائد کرنا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص تھیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کرنا، تو کیا یہ شرک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ چاہے آپ اسے کہہ لیں کہ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے، عملی شرک تو ہے نا۔ ہم نہیں کہتے عقیدے میں وہ مشرک ہیں کہ وہ اسے رب مان کے کر رہے ہیں، لیکن عملاً تو یہ شرک ہے نا۔ ایک تعظیمی والا بھی ایشو تھا، وہ بھی کل ہو گیا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر جو ہے کوفے کے پاس، وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا، جو ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ قبر والا سجدہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اجتہاد انہوں نے اپنی جگہ بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا رہا تھا۔ تو سجدہ تعظیمی تو ویسے ہی اس امت میں ختم ہو چکا ہے۔ ان بحثوں میں ڈالنا، اور انہی بحثوں نے راستہ کھولا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نا یہ کہیں کہ وہ مشرک تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں۔ ہاں سجدہ عبادت کرے تو ہم اسے شرک کہہ دیں گے۔ بھئی سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی والا چکر تو اس وقت ہوتا ہے جب بندہ زندہ سامنے موجود ہو۔ ایک بندہ جا کے مٹی کی ڈھیری کے آگے گر رہا ہے تو وہ تو ایکویلنٹ ٹو بت ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر پہ ہمارے ماں باپ اولاد سب قربان، اور آپ اپنی قبر کو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے بت نہ بننے دینا۔ زندہ بندے کو سجدہ کرنا اور ہوتا ہے، لیکن قبر پہ اسی شخص کو جا کے کرنا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ وثن، بت کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ اور یہ جو آخری والے الفاظ ہیں نا، یہ تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ یہ جب موقع آئے گا میں اس کو اسی ویڈیو کے اندر بیان کر دوں گا۔